السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، دل دکھی ہے، ایک عجیب سی گھن ہے، نفرت ہے، ایک عجیب سا تاثر ہے جب مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں موجود ایک سو کالڈ مفتی صاحب ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ عمر 70 سال ہے اور پکڑے گئے ہیں چائلڈ مولسٹیشن میں۔ ایک طالب علم ہے جو 2013 میں ان کے مدرسے میں آیا اور 2013 سے لے کے اب تک وہ اس کے ساتھ انہوں نے جنسی تعلقات قائم رکھے۔ اس طالب علم کے مطابق انہوں نے اس سے یہ شرط رکھی کہ تم میرے ساتھ یہ تعلقات قائم رکھو، میں تمہیں پاس کرتا رہوں گا۔ اس کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور جب اس مدرسے کے وفاق تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے ان مولوی صاحب کو تو فارغ کر دیا اور ان سے مفتی کا ٹائٹل بھی لے لیا کہ ایسا شخص جو اتنی گھٹیا، گھنونی، ایک ایسی حرکت کرتا ہو کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک شخص دین پڑھا رہا ہے، مفتی ہے، اور شیطان کا اس پہ اتنا غلبہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو دیکھا گیا ہے کہ ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس رسالت، ان موضوعات پر بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں بھی کرتا رہا۔ عمر کے اس حصے میں ہے کہ لوگ توبہ کی طرف لوٹتے ہیں اور یہاں پر عجیب معاملہ ہے۔ اس کے طالب علم نے جب یہ بات منظر عام پر لے کے آیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، اور ویڈیوز اس نے بنائیں اور شواہدات پولیس کو دیے، اس مدرسے کی انتظامیہ کو بھی دیے، تو اس سو کالڈ مفتی کے، بلکہ مفتی کہنا بھی نہیں چاہیے اس شخص کو، اس کے بیٹوں نے ڈیتھ تھریٹس دیے اس طالب علم کو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، دھمکیاں دیں، اور اس کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد پولیس نے ایکشن لیا تو مفتی صاحب فرار ہو گئے، ملتے ہی نہیں تھے، کہیں روح پوش ہو گئے۔ پھر پکڑے گئے، ان کے بیٹوں کو بھی پکڑا گیا تھریٹ کے چکر میں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے سامنے آ کر سچ بولا ہے، آپ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں، لائف تھریٹ کر رہے ہیں، جو کہ جو ہے اگینسٹ دا لاء ہے۔ تو ان سب کو پکڑ دھکڑ کے اندر کیا ہے، لیکن صرف پکڑنے دھکڑنے سے میرے خیال سے کام نہیں ہوگا، اس کے اوپر جلد فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت، اب تو بات سمجھ پکڑ میں آ گئی ہے نا، اب عدلیہ کا کام ہے کہ جلد از جلد شواہدات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر اتنی کڑی سزا دی جائے، اتنی کڑی سزا دی جائے، اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اس گھٹیا غلیظ ترین چیز کو۔ یعنی ایک شخص دین پڑھا رہا ہو اور پھر وہ ایسی حرکت کرے تو تف ہے، شرم کی بات ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ وہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں میرا بھائیوں اور میری بہنوں، یہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ یہی بات میں آپ لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ کتابیں پڑھ لینے سے معلومات آتی ہیں، وہ معلومات شاید آپ کو علم تک بھی پہنچا دیں کہ لوگ آپ کے پاس آ کے اس علم کو حاصل کریں، ان معلومات سے نکل کے علم کے میدان میں آپ آ گئے ہیں، علم حاصل کریں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اتنی زیادہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اور اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہو گیا ہو، انسان کا نفس بھی پاک ہو گیا ہو۔ نفس کا پاک ہونا ایک الگ شے ہے اور علم کا آ جانا ایک الگ شے ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم صحیح معنوں میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ سے زیادہ ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے پرہیزگاری کا نام۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے گناہوں سے بچنا، اپنے رب سے اتنی محبت کرنا کہ گناہوں سے بچنا۔
اور اپنے رب سے اتنی محبت کرنا کہ نیکی کی طرف رغبت کرنا، کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے گناہوں سے بچنا ہے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. میں جتنے نیک کام کروں گا میرا رب مجھ سے اتنا خوش ہوگا، اور میں جتنا گناہوں سے بچوں گا میرا رب مجھ سے اتنا خوش ہوگا. اور میں نے اپنی نیکیوں پہ تکبر نہیں کرنا، استغفار کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا اور اس کا بندہ سمجھ کے اپنے آپ کو رکھنا ہے اور یوں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ایک دن میں نے اسے جواب دینا ہے. تو جب جواب کا وقت آئے تو کہیں مجھے ندامت تو نہ ہونا، ندامت کا سامنا تو نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک ایگزامپل کے تھرو ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو کبھی کبھی دین میں بڑے بڑے ٹائٹل لینے کے باوجود لوگ تزکیے کے میدان میں فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے ایسے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، جن پہ شرعی سزائیں ہیں اور سخت ترین سزائیں ہیں، اور ایسے لوگوں کو سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے تاکہ ایک طرف تو عدالت جو ہے اس کی بالادستی کا، عدلیہ کی بالادستی کا، اور پھر انصاف کا لوگوں کو خبر بھی ہو، ساتھ ساتھ جو ہے ترہیب بھی ہو کہ خبردار کسی نے اگر اس راستے کو اختیار کیا تو اس کے ساتھ سختی کی جائے گی. اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے اس ماحول میں ان کا دم گھٹ رہا ہے، وہ یہ ایک کیس آیا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اور اتنے کتنے کیسز اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں معاشرے میں. ضروری نہیں ہے کہ مدارس ہی میں کرتے ہوں، گو کہ پاکستان کے مدارس میں اوور 2.2 ملین اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، 22 لاکھ سے بھی زائد طالب علم ہیں مدارس میں آل اوور دا پاکستان. یہ وہ کوانٹٹی، جو وہ کاؤنٹ ہے جو معلوم ہے نون مدارس کا، جو رجسٹرڈ مدارس ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ جو ناانصافیاں معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، یہ صرف مدارس تک محدود نہیں ہے. ہمارے پاس اور بھی مختلف جگہیں ہیں، گاؤں دیہات، شہر، قصبے، ان میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے. اکثر دفعہ تو ان زیادتیوں پہ لوگوں سے کہا جاتا ہے ہش، منہ بند کر دیے جاتے ہیں، پریشر کیا جاتا ہے انہیں. اسی طرح کہ یہ معاملہ نکل گیا نا سامنے، اس کے باوجود اس شخص کے اوپر، اس طالب علم کے اوپر ڈیتھ تھریٹس آ رہے ہیں اسی شخص کے بیٹوں کی طرف سے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہمارے ہاں کوئی عام آدمی کرے، اور تو اس کے ساتھ جبکہ کوئی نہ جانتا ہو، گاؤں میں دیہاتوں میں کسی ایک عام آدمی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو جائے، اور یہ ظلم و زیادتی جو ہے وہاں کے با اثر لوگ اور وہ لوگ جو کچھ کرتا دھرتا ہیں، وہ لوگ انہیں کیسے چپ کراتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کریں اس چیز سے کہ یہاں سب کچھ لیک ہونے کے باوجود بھی مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مطلب انسان سوچتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ العظیم، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ایسے امتحانات سے بچانا، کیونکہ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے. اے اللہ، عزت دینے کے بعد ذلت سے بچانا. اے اللہ، ہمیں علم دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور استقامت دے. باری تعالیٰ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے. ہم گناہ گار ہیں، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. باری تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں رذائل سے بچا. اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما. ہم تیرے عاجز بندے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما. اے اللہ، یعنی ایک طرف تو یہ نشان عبرت ہے نا کہ انسان دہل جاتا ہے، اور ایک لمحے کو یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے یار ابھی تو میرے گناہ کو 15 20 50 کروڑ 1 آدھ ارب لوگ جان لیں گے، رائٹ؟ سوچو میدان محشر میں کھربوں، صرف انسانی نہیں، جنات بھی ہوں گے، ملائکہ بھی ہوں گے، اور پتہ نہیں کون کون سی مخلوقات اللہ کی ہوں گی. ان کے سامنے میرے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے تو اس دن میں کیسے فیس کروں گا؟
یہ انسان ایک لمحے کو سوچے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ معافی دے دے، پردہ پوشی کر دے، نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا. اے اللہ، استغفر اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنوں کا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. آپ لوگ میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل ہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. اللہ تعالیٰ ان امتحانات سے ہر کسی کو بچائے. اے اللہ رحم کر دے، رحم کر دے، رحم کر دے. اور جو لوگ، یہ شخص اسپیشلی، اس کو سزا ملنی چاہیے اور بہت شدید سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ ایک عبرت کا نشان بنے. اور یہ جو ایک عجیب و غریب سی ویڈیو شائع کی ہے، نشر کی ہے کہ میں نے جو ہوں وہ نشے میں تھا، مجھے نشے کی دوائی دی گئی تھی. دیکھیں نا، میں حرکت نہیں کر رہا ہوں، اور دیکھیں نا وہ شخص جو ہے وہ چلا بھی نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام میں زبردستی کر رہا ہوں. اس قسم کی آل فال باتیں. اے اللہ رحم کر دے باری تعالیٰ. اے اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ. یعنی انسان ایک لمحے کو سوچے نا کہ جن بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، زندگی بھر ان پر اس کا اثر رہتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس سائیکولوجیکل ہیلپ، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا، کسی ایسے بندے کے پاس جانا جو آپ کی تھیراپی کر لے، مینٹل تھیراپی کر دے آپ کی. لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک پروفیشن ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو ایک پراپر پروسیس کے تھرو اس ٹراما میں سے نکال سکے جس ٹرامے میں وہ چلے گئے ہیں. اور یہ وہی اس بات سمجھ سکتے جن کو احساس ہے. ہمارے ہاں احساس کی کمی ہے. ہمیں اپنے دکھ اور غم تو بہت نظر آتے ہیں، اور دوسرے کے اوپر ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، جی آنکھیں بند کرو سب چلتا ہے. نہیں جی، احساس پیدا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.